اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 19، غزوہ خیبر۔ یہودیوں کی وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں جو اسلام کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے پچھلے 6 سال کے دوران میں انہوں نے کی تھیں۔ پہلے مدینے میں ان کے تین طاقتور قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی تک کا زور لگاتے رہے، اور نتیجہ یہ دیکھا کہ ایک قبیلہ پوری طرح تباہ ہو گیا اور 2 قبیلوں کو جلا وطن ہونا پڑا۔ پھر وہ سازشیں کر کے عرب کے بہت سے قبائل کو مدینے پر چڑھا لائے، مگر غزوہ احزاب میں ان سب نے منہ کی کھائی۔ اس کے بعد ان کا سب سے بڑا گڑھ خیبر رہ گیا تھا، جہاں مدینے سے نکلے ہوئے یہودیوں کی بھی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ ان میں مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں پیش رہنے والے سلام بن ابی الحقیق اور حی بن اخطب جیسے سرداران یہود بھی شامل تھے۔ فتح خیبر کا ہدف۔ خیبر کا یہ سرسبز و شاداب علاقہ مدینہ منورہ کے شمال مشرق میں 100-125 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہاں یہود کے چھوٹے بڑے 14 قلعے اور گڑھیاں تھیں۔ اہل ایمان سے یہود کی دشمنی اور بغض کے پیش نظر اب بھی خطرہ موجود تھا کہ غزوہ احزاب کی طرح وہ آئندہ بھی کسی وقت دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر تحریک اسلامی کو زک پہنچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ بیعت رضوان کے موقع پر بذریعہ وحی خیبر پر چڑھائی کا اندیا دیا جا چکا تھا۔ اس وقت ہر شخص کو یہ بات صاف نظر آ رہی تھی کہ قریش سے صلح ہو جانے کے بعد اب خیبر ہی کے نہیں بلکہ تیما، فدق اور وادی القرا اور شمالی حجاز کے دوسرے یہودی بھی مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور یہ ساری بستیاں پکے پھل کی طرح اسلامی حکومت کی گود میں آ گریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر پورا ذی الحجہ اور محرم کے بھی خاصے دن مدینے میں گزارے۔ پھر اواخر محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے لیے نکلے۔ خیبر کی مہم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف انہی لوگوں کو جانے کی اجازت ملی جو حدیبیہ کی مہم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمیلہ ابن عبداللہ لیثی کو مدینے کا عامل مقرر فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا جو سفید رنگ کا تھا۔ اقدموا بسم اللہ۔ پھر مدینے سے خیبر جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسر پہاڑ کے راستے چلے۔ اسر پہاڑ مدینہ منورہ اور وادی الفرا کے درمیان واقع ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مسجد بنائی گئی تھی۔ پھر آپ صہبا پہنچے۔ صہبا مدینہ منورہ اور خیبر کے درمیان ایک مقام ہے، کہتے ہیں یہ خیبر سے قریب ہے۔ اس کے بعد لشکر لے کر ایک وادی بنام رجی میں آپ نے منزل کی۔ رجی ایک وادی ہے، اس نام کی ایک اور وادی بھی ہے۔ ابن ہشام جلد دوئم صفحہ 394۔ یہ منزل خیبر اور غطفان کے درمیان تھی۔ مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غطفان اور اہل خیبر کے درمیان حائل ہو جائیں، اور اول الذکر غطفان، آخر الذکر اہل خیبر کو کوئی کمک نہ پہنچا سکیں۔ معلوم ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اہل خیبر کے حامی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، قفوا، ٹھہرو۔ پھر یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اے آسمانوں اور جو کچھ ان کے سائے میں ہے اس کے پروردگار، اور اے زمینوں اور جو کچھ ان میں اگایا جاتا ہے ان کے پروردگار، اور اے شیاطین اور ان کے گمراہ کرنے کے پروردگار، اور اے ہواؤں
اور ان کے اڑانے کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی اور اس کے باشندوں کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی کی درخواست کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر اور اس کے باشندوں کے شر اور جو کچھ اس میں ہے ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا، اقدموا بسم اللہ، اللہ کے نام سے قدم آگے بڑھاؤ۔ ابو معتب ابن عمرو نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا ہر بستی میں داخل ہوتے وقت پڑھتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم لوگ رات کے وقت خیبر پہنچے، رات گزاری، صبح ہوئی اور اذان کی آواز نہ آئی، گویا قرب و جوار میں کسی مسلم آبادی کے آثار نہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم بھی سوار ہو گئے۔ میں ابو طلحہ کے پیچھے پیچھے تھا اور میرا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے مس کر رہا تھا۔ ہم نے دیکھا خیبر کے کام کرنے والے صبح ہی صبح ہمارے سامنے سے گزرے۔ یہ اپنے بیلچے اور ٹوکریاں لیے ہوئے نکل رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر کو دیکھا تو بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ لشکر؟ وہ متعجب ہوئے کہ مسلمان اتنی دور سے چل کر خاموشی سے ہمارے سروں پر پہنچ گئے اور خوف زدہ بھی ہوئے، پھر پیٹ پھیر کر بھاگے۔ انہیں بھاگتا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خربت خیبر، اللہ اکبر، خیبر ویران ہو گیا۔ خیبر کا محاصرہ۔ جب غطفانیوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پہنچ کر ڈیرے ڈال دیے ہیں اور خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، پھر اس ارادے اور نیت کے ساتھ نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہود کو مدد اور تقویت پہنچائیں، مگر ایک ہی منزل پر پہنچے تو اپنے اہل و عیال اور اموال کے متعلق انہیں ایسی اطلاعات ملیں جن سے انہیں خیال ہوا کہ قوم نے ان سے موافقت نہیں کی، اس لیے الٹے پاؤں واپس ہوئے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خیبر کو ان کی حالت پر چھوڑ کر یعنی ایک طرح سے غیر جانبدار ہو گئے۔ یہود کے قلعوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلعہ حصن ناظم فتح کیا۔ اسی قلعے کے نزدیک محمود ابن مسلمہ کو شہید کیا گیا۔ وہ یوں کہ قلعے کے اوپر سے ایک چکی ان پر گرائی گئی تھی جس سے وہ جاں بحق ہوئے۔ اس کے بعد حصن قموس نامی قلعہ فتح ہوا جو بنو اول حقیق کا قلعہ تھا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتدریج یہود کے اموال پر قبضہ کرتے جا رہے تھے اور اسی طرح ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کرتے جا رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ کی روایت ہے کہ خیبر کا محاصرہ جاری تھا کہ ایک روز نامی گرامی پہلوان اور یہودی جنگجو مرحب بن اشر اپنے قلعے سے نکلا۔ وہ ہتھیاروں سے پوری طرح مسلح تھا اور اس کے ساتھ قلعے میں ہزاروں جنگجو موجود تھے۔ وہ رجز پڑھتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ رجز پڑھنے کے ساتھ مرحب کہتا جا رہا تھا، من محاذر، میرا کون مقابلہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لہذا، اس کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ محمد ابن مسلمہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں مقابلہ کروں گا، میں ضرور اس آدمی سے بدلہ لوں گا جس نے کل میرے بھائی محمود بن مسلمہ کو قتل کیا۔ فرمایا، جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، یہودی کے خلاف اس کی اعانت فرما۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو ایک پرانا درخت ان دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ ہر ایک اس درخت کی آڑ لینے لگا۔ جب ان میں سے کوئی اس کی آڑ لیتا تو دوسرے کی تلوار اس درخت کے اس حصے کو کاٹ دیتی جس کی آڑ لی جاتی، یہاں تک کہ درخت کی شاخیں کٹتے کٹتے ختم ہو گئیں۔ اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور ان کے درمیان کوئی آڑ نہ رہی۔ یہ درخت ایک کھڑے ہوئے آدمی کی طرح بیچ میں قائم رہ گیا جس کی شاخیں کٹ چکی تھیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی شروع ہوئی۔ پہلے مرحب نے محمد بن مسلمہ پر تلوار کا وار کیا۔ محمد بن مسلمہ نے
اس وار کو اپنے چمڑے کی ڈھال پر لیا، تلوار اس ڈھال پر پڑی تو ڈھال کو کاٹتی ہوئی بیچ ہی میں رہ گئی۔ پھر محمد نے اپنا وار کیا تو وہ ڈھیر ہو گیا۔ ابن ہشام کے برعکس صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مرحب کو کیفر کردار تک پہنچانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر۔ مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسر یہ کہتا ہوا نکل کر آیا، من مبازر، کون مقابلے پر آتا ہے؟ یاسر کے مقابلے پر زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام نکلے۔ اس موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا قتل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا یاسر کو قتل کرے گا انشاءاللہ۔ بہرحال زبیر نکلے، دونوں میں مٹ بھیڑ ہوئی اور یاسر مارا گیا۔ غزوہ خیبر کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دے کر خیبر کے ایک قلعے پر روانہ کیا۔ جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقاتلہ و مقابلہ کیا، مگر کوشش کے باوجود قلعہ فتح نہ ہو سکا اور وہ واپس آ گئے۔ دوسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب کو بھیجا۔ انہوں نے بھی مقاتلہ کیا اور خاصی جدوجہد کی، مگر فتح حاصل کیے بغیر واپس آ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر قلعہ فتح کرا دے گا۔ سلمہ بن عمرو بن عقوق کی روایت ہے کہ اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس وقت انہیں آشوب چشم کی شکایت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور پھر فرمایا، یہ جھنڈا لے کر جاؤ اور لڑو یہاں تک کہ اللہ تمہیں فتح عطا کرے۔ مسلمہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور خدا کی قسم جھنڈا لیے ہانپتے بڑی تیزی سے چلنے لگے۔ ہم لوگ ان کے پیچھے پیچھے ان کے نشانے قدم پر چلتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے قلعے کے نیچے پہنچ کر پتھروں کے ایک ڈھیر پر جھنڈا گاڑ دیا۔ قلعے کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانک کر دیکھا اور بولا، من انتا، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اب یہودی نے کہا، اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم ہم پر غالب ہو چکے ہو، او کما قالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ڈٹے رہے اور قلعے پر حملے کرتے رہے، اس وقت تک واپس نہ ہوئے جب تک قلعہ فتح نہ ہو گیا۔ مسلمان فتح یاب۔ باقی قلعوں کا محاصرہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے ہاتھوں یہود کے جو قلعے فتح کرانے تھے کرا دیے۔ صعب بن معاذ کے قلعے سے غلے کا بہت بڑا ذخیرہ مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ غلے کے علاوہ بہت کچھ مال اسباب بھی ان کے ہاتھ آیا۔ اب مسلمان یہودیوں کے دو قلعوں بنام وطیح اور سلالم پہنچے، اور یہ وہ قلعے تھے جو سب سے آخر میں فتح ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کا محاصرہ تقریباً 10 شب و روز تک جاری رکھا، یہاں تک کہ اہل خیبر کو اپنی ہلاکت و ہزیمت کا یقین ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں وطن سے نکل جانے دیا جائے اور خون بہانے سے بچا لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ اس سے پہلے مختلف قلعے شق، نطاف، قتیبہ وغیرہ فتح ہو چکے تھے اور مسلمانوں کو ان قلعوں سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ صلح ہو جانے کے بعد جب خیبر تمام مسلمانوں کے لیے مال غنیمت قرار پایا تو اسلامی فوج کے بعض نئے رنگروٹ جن کی ابھی پوری طرح تربیت نہیں ہوئی تھی بے قابو ہو گئے اور انہوں نے غارت گری شروع کر دی۔ تو یہودیوں کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کرخت لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے بولا، اے محمد، کیا تم کو زیبا ہے کہ ہمارے گدھوں کو ذبح کرو، ہمارے پھل کھا جاؤ اور ہماری عورتوں کو مارو؟
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لشکر میں منادی کر دیں۔ جب تمام اہل لشکر جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا تم میں کا کوئی شخص تخت غرور پر بیٹھا یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے سوائے ان چیزوں کے جو قرآن میں حرام کی گئی ہیں کوئی اور چیز حرام نہیں کی؟ خدا کی قسم، میں جو کچھ تم کو نصیحت کرتا ہوں، جو امر و نہی کے احکام دیتا ہوں، وہ بھی قرآن کی طرح یا اس سے زیادہ ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ جائز نہیں کیا ہے کہ اہل کتاب کے گھروں میں بلا اجازت گھس جاؤ، ان کی عورتوں کو مارو پیٹو اور ان کے پھل کھا جاؤ، حالانکہ ان پر جو کچھ واجب تھا وہ تمہیں دے چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل خیبر کے درمیان جو لوگ واسطہ بنے تھے ان میں محیصہ بن مسعود اخو بنو حارثہ بھی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ نصف نصف پر معاملہ طے کر لیجئے۔ ساتھ ہی کہا کہ ہمیں کھیتی باڑی کے متعلق آپ لوگوں سے زیادہ علم ہے اور بہتر مزارعین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف نصف پر اس شرط کے ساتھ صلح قبول کر لی کہ جب ہم تمہیں نکالنا چاہیں گے نکال دیں گے۔ اسی اثنا میں جب اہل فدق کو خیبر کے واقعات کی اطلاع ملی تو وہ فکر مند ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اہل ایمان کی ہیبت ڈال دی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم بھی فدق میں نصف نصف پر مصالحت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصالحت کی درخواست قبول فرما لی۔ اسی وجہ سے فدق خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو گیا۔ وہ مال فے تھا کیونکہ اس پر گھوڑوں اور اونٹوں کو نہیں دوڑایا گیا، یعنی گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ حملے اور جنگ کے بغیر فتح ہوا تھا۔ قصہ مختصر، مختلف قلعوں سے کثیر مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا جسے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق ہم لوگ زندگی میں پہلی بار آسودہ ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ خیبر سے واپس مدینے پہنچ کر مہاجرین نے انصار کے وہ باغ واپس کر دیے جو ہجرت کے بعد جذبہ اخوت کے تحت ان کے سپرد کیے گئے تھے۔ خیبر سے یہودیوں کے سرغنہ حی بن اخطب کی بیٹی اور یہودی سردار کنانہ بن ربی کی بیوی صفیہ گرفتار ہو کر آئیں اور آزادی حاصل کر کے ام المومنین کے شرف سے مشرف ہوئیں۔ یوں خیبر کا پورا علاقہ بغیر کسی غیر معمولی زحمت کے فتح ہو گیا اور یہودیوں نے خود درخواست کر کے وہاں مسلمانوں کے کاشتکاروں کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیا۔ اس آخری شکست کے بعد عرب میں یہودی طاقت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ وادی القرا، فدق، تیمہ، تبوک سب ایک ایک کر کے ہتھیار ڈالتے چلے گئے۔ خیبر کا انجام دیکھ کر شمالی حجاز کی تمام یہودی بستیاں اسلامی حکومت کی تابع فرمان بن گئیں۔ اس طرح عرب کے تمام یہودی اسی اسلام کی رعایا بن کر رہ گئے جس کے وجود کو برداشت کرنا تو درکنار جس کا نام سننا تک انہیں گوارا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش۔ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں مقیم تھے کہ ایک روز زینب بنت حارث نے جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی بکری تواضعاً پیش کی۔ زینب پہلے دریافت کر چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا کون سا عضو زیادہ مرغوب ہے، اور اسے بتایا جا چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی زیادہ مرغوب ہے۔ زینب نے یوں تو ساری بکری میں زہر ملایا تھا مگر دستی میں نسبتاً زیادہ ملا دیا۔ اب اسے لے کر آئی۔ بکری کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا گیا۔ آپ نے دستی اٹھا کر تناول فرمایا۔ پہلا ہی لقمہ چبا کر نگلنا چاہا مگر نگل نہ سکے۔ حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ایک لقمہ اٹھا کر کھایا اور نگل گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگل دیا اور فرمایا یہ ہڈی بتاتی ہے کہ گوشت زہر آلود ہے۔ پھر زینب کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا اس پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟
اس نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قوم یعنی یہود کی دشمنی کے سلسلے میں جس حد تک پہنچ گئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مخفی نہیں۔ میں نے سوچا اگر آپ بادشاہ ہیں تو آپ کو زہر سے مار کر مجھے سکون مل جائے گا، اور اگر نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہرحال معلوم ہی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، اور حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لقمہ کھا لیا تھا، وہ اس کے زہر سے وفات پا گئے۔ ایک روایت ہے کہ زینب نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ بروایات دیگر وہ حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص میں قتل کر دی گئی۔